جب آقا علیہ السلام نے یہ سفر کیا نا، غار کی طرف بڑھے، غار میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذ تقول لصاحبہ، اور جب کہا انہوں نے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے۔ اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی صحابیت کا ذکر خود خالق کائنات قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، اور یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کے صحابی ہونے کا ذکر، ان کے صاحب ہونے کا ذکر، ان کے ساتھی ہونے کا ذکر خالق کائنات قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ کسی اور صحابی کا اس طرح سے نام نہیں لیا گیا، کسی کو قرآن کے اندر صاحب کہہ کے، حضور کا صحابی کہہ کے، ساتھی کہہ کے نہیں پکارا گیا۔ اگر قرآن کے اندر صحابی کے لفظ کے ساتھ کسی کو پکارا گیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو آج کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کے درجے سے بھی باہر نکال دینا چاہتے ہیں، اور بڑی عجیب قسم کی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتیاں کی، نعوذ باللہ۔ میں اور آپ جب یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہیں یا سوچیں بھی، تو بھلا سوچو حضرت ابوبکر صدیق ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم یہ کون سی بات بیان کرتے ہو، کیسا عقیدہ بیان کرتے ہو؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچے، ان کو کوئی رنج پہنچے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی زندگی کے اندر ایسا عمل نہیں کیا جس کے ساتھ خانوادہ رسول کو تکلیف پہنچی ہو۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کو صاحب کہہ کر اللہ نے قرآن کے اندر آپ کا ذکر بیان کیا کہ جب محبوب نے اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو یہ بات کہی، لا تحزن، اے پیارے ابو بکر پریشان نہ ہونا، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب گھر بار کو چھوڑنا پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی بندہ کہے یہاں سے چلے جاؤ، اپنے بال بچے یہیں رہنے دو، ہم پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور پھر پتا بھی ہو کہ رستے کے اندر تکالیف ہیں، جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں پر بھی تکالیف ہیں، اور جس جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تحزن، اے ابو بکر پریشان نہ ہونا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوں، اپنے بال بچوں کی وجہ سے نہیں ہوں، اپنی تجارت کی وجہ سے نہیں ہوں، اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوں، یا رسول اللہ میرے دل کے اندر ایک ہی غم ہے کہ کہیں کفار آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، مجھے اور کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو غم دور کرنے کا ذکر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، پریشانی دور کرنے کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے، وہ مال و دولت کی پریشانی نہیں تھی، وہ دولت کا چھن جانے کا ڈر نہیں تھا، وہ بال بچے کے دور چلے جانے کا ڈر نہیں تھا، وہ ڈر فقط ایک ہی تھا، وہ پریشانی فقط ایک ہی تھی کہ کہیں کفار میرے مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن۔ سونے محبوب علیہ السلام کی یہ بات کہنا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جب محبوب علیہ السلام نے کہا لا تحزن، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، لیکن ہم اس عقیدے کے اندر کمزور پائے جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جب کوئی معاملات بنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پاجی اگر دین دے اتے چلے تو بڑیاں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر دین تے چلے تو رشتہ دار چھڑ جان گے، چاچے مامے ناراض ہو جان گے، فلاں رشتہ دار پیچھے ہو جائے گا۔ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، کہا جائے نا یار یہ نہ کرو، بیٹا یہ نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں کی کریے منڈے دا پہلی واری بیاہ ہوندا ہے، کہڑا روز روز ہونا ہے، زندگی چکو واری کم ہوندا ہے۔ اللہ رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، چاچا ماما ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے قرب کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے کب یہ جانا ہے کہ اللہ کا قرب کیا ہے؟
یہ بات ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں کہ جب اللہ پر بھروسہ کرو پھر کس انداز کے اندر کرو، جب اللہ پر ایمان رکھو تو پھر کس انداز کے اندر رکھو کہ اب جب بھی تم پر کوئی مشکل بن جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر دیکھنا ہے تو فقط ذات خدا کی طرف دیکھنا ہے یا ذات مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہم دنیا داروں کی طرف تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے، پروردگار کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں کہتا ہوں دنیا دار کو تم چھوڑ دو، پروردگار تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔